اب کا ذکر اگر زبان نہ چلے تو یہ زندگی میرے لیے موت سے بدتر ہے. تو اسی وقت ایوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ خداوندا انی مسنی الضر، اب تکلیف نے بالکل انتہا کر دیا. وانت ارحم الراحمین، اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں تو میرے اوپر رحم کیجیے. فاستجبنا له، ہم نے قبول کی دعا اس کے. فکشفنا، زائل کر دیا ہم نے، ما بہ من ضر، وہ ساری تکلیف جو اس کے اوپر تھی. وآتیناہ آلہ، ہم نے دے دی ایوب علیہ السلام کے اس کو آل و عیال، ومثلہ ما، اس کو دچھن کر دیا. رحمتا من عندنا، یہ مہربانی تھی ہماری جانب سے. وذکریٰ للعابدین، اور یہ ریمائنڈر ہے للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے. واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ سارے لوگ ارباب استقامت تھے. صابرین کا معنی ارباب استقامت. وادخلناہم فی رحمتنا، داخل کر دیا تھا ہم نے ان ساروں کو اپنے رحمت کے اندر. انہم من الصالحین، یہ سارے لوگ نیک لوگوں میں سے تھے. وظنون، اور یاد کیجئے الظنون، وظنون، نون یہ فش کو کہتے ہیں. کس چیز کو کہتے ہیں؟ فش کو، فش مچھلی. وظنون، اور مچھلی والے کو یاد کیجئے. وظنون اور مچھلی والے کو یاد کیجئے. آپ ذرا جائیے سورہ القلم پر، 29ویں پارے کی دوسری سورت. دیکھ لیا؟ بالکل ابتدا میں دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون. تو ہم نون کے مختلف تعویلات کرتے ہیں متاخرین کے مذہب سے کہ نون یہ دعویٰ ہے. کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اور والقلم یہ اس دعوے کے اس بات کے لیے قسم ہے. دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھا رہا ہے. تو نون کا معنی نبوت محمد حق، محمد کی نبوت برحق ہے. یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کہ محمد کی نبوت. نون کا معنی نبوت محمد، نون کا معنی نبوت محمد، نبوت محمد حق، محمد کی نبوت یہ برحق ہے. تو یہ دعویٰ کیا اللہ نے اور پیچھے قسم اٹھا لیا. والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی. وما یسطرون، اور ان ساری چیزوں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ قلم کی قسم، اور وہ ساری چیزیں جو قلم سے. تو دنیا بھر کے سارے علوم وہ سیکھے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں. کس چیز سے؟ قلم سے. کس چیز سے؟ قلم سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذرا اہل قلم سے پوچھیے. محمد جو عبارات پیش کر رہا ہے قرآن کریم، جو کلمات کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے، آپ ذرا یہ کلمات اہل قلم کے سامنے پیش کر دیں کہ اس قسم کے کلمات اور یہ کلام مجنون کا ہو سکتا ہے. تو وہ سارے اہل قلم کہیں گے کہ نہیں، یہ کلمات تو مجنون کے کیا، یہ تو کسی پرافٹ کے ہو سکتے ہیں. اگر وہ محمد کے ساتھ بغض نہیں رکھتے اور محمد سے واقف نہیں تو وہ بھی کہہ جائیں گے کہ یہ پرافٹ کے کلمات ہو سکتے ہیں، عام انسان کے کلمات نہیں ہو سکتے. ایون کسی پی ایچ ڈی کے کلمات بھی نہیں ہو. ایون اگر کسی آدمی نے 1000 پی ایچ ڈی کیے ہوں اس کے بھی ایسے کلمات نہیں ہو سکتے، صرف پرافٹ کے ہو سکتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نبوت محمد حق والقلم وما یسطرون، اور پیچھے اس لیے خود ہی فرما دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ آپ کو جس نعمت سے نواز چکے ہیں آپ دیوانے نہیں. یہ لوگ 1000 بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں، مشرکین مکہ 1000 بار کہے کہ آپ دیوانے ہیں، آپ دیوانے نہیں. تو نون کی ایک تشریح یہ، اور دوسری نون والقلم وما یسطرون. یہ نون بالکل شکل انک پارٹ کی اور دوات کی. یہ نون کی شکل دیکھیے یہ کس طرح ہے، دوات کی. اور نون کا جو نقطہ ہے وہ قلم لگنے والا نقطہ ہے، جہاں پہ قلم لگی جاتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے دوات کی، والقلم، اور قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو قلم دوات سے لکھی جاتی ہے. تو قسم اٹھا دیا اور پیچھے جواب خود دے دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم دوات اور قلم دوات سے لکھ کے جانے والے کلمات کی قسم کہ آپ دیوانے نہیں، ورنہ ذرا یہ ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کو سوچیں کہ ایسے کلمات یہ مجنون کے نہیں ہو سکتے. یہ دوسری تشریح. اور تیسری تشریح کہ نون یہ مخفف ہے نون کا. نون مخفف ہے کس کا؟ ایبریویشن ہے نون کا. نون و نون کا. کس چیز کا؟ نون و نون کا. اللہ کریم نے فرمایا نون، مجھے فش کی قسم. کس کی قسم؟ فش کی. کون سی فش؟ جس نے حضرت یونس کو ہڑپ کر کھا گیا تھا. مجھے یونس والے فش کی قسم. والقلم وما یسطرون، اور مجھے قسم ہے قلم کی اور ان ساری چیزوں کی کہ جو قلم سے لکھی جاتی ہے. کہ محمد کا معاملہ بعینہ ہی وہی معاملہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا تھا.
اور ساتھ ساتھ محمد کو میسج دے رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، صبر و استقامت کا جلدی اپنے قوم پر عذاب آنے کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ تو آپ ذرا اس سورت کے اخیر پر جائیں، سورہ القیامہ کی، سورہ القلم کی۔ آیت نمبر 44 دیکھ لیے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ رسول پاک کو اللہ کنسول کر رہا ہے، رسول پاک کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ رسول پاک مجھے دیکھیے جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہا کہ یہ بدبخت کیا بکواس کر رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ حد ہو گئی ان کی بکواس کی، یہ تو بکواس کی انتہا کر چکے ہیں۔ تو اللہ کریم نے رسول پاک کو کنسول کر دیا، ذرنی مجھے چھوڑیے، لیو می alone with these people who are belying your message۔ تو جب اللہ کہہ دیتے ہیں رسول پاک سے کہ آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، مجھے چھوڑے، میں ان کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، اس کا معنی کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ فَذَرْنِي مجھے چھوڑیے، وَمَن يُكَذِّبُ اور ان مشرکین کو، يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم، دیکھیے مجھے دیکھیے، یہ سفیر والا فن ہے۔ سفیر جب کسی چیز پر نٹ ٹائٹ کرتا ہے، نٹ ٹائٹ، اور یہ چاہتا ہے کہ چیز ٹائٹ ہو جائے لیکن درمیان سے یہ جو سلاخ ہے یہ نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر یہ ایک ساتھ اس طرح زور لگائے تو شاید وہ جو درمیان میں سلاخ ہے وہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ حکمت سے اس طرح آرام آرام سے وہ نٹ ٹائٹ کرتا ہے، نٹ ٹائٹ کرتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں سنستدرجو میں استدراج کا معنی ہے دھیرے دھیرے ٹائٹ کرنا۔ سنستدرجوں میں گریجولی ان کو پکڑ رہا ہوں، من حیث لا یعلمون اور ایسے انداز سے پکڑ رہا ہوں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی پکڑ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ میں بڑے پیار سے دھیرے دھیرے انداز سے آہستہ آہستہ نٹ ٹائٹ کر رہا ہوں۔ سنستدرجوں میں دھیرے دھیرے پکڑ رہا ہوں ان کو، گریجولی، من حیث ایسے طریقے سے لا یعلمون کہ ان کو احساس نہیں ہوتا، وَأُمْلِي لَهُمْ تو آپ جلدی کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ خدشہ ہے کہ اللہ آپ جلدی کیوں نہیں پکڑتے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ میں ہمیشہ اس قسم کے بدبختوں کو مہلت دیتا رہتا ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ میں ٹائم دیتا ہوں ان کو، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کیونکہ میرے تدبیر پکڑ والے بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ام تسألهم اجرا اب اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ تو بات کرتے جائیے، آپ بات یہ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ نے کون سی ان سے تنخواہ لینی ہے کہ وہ تنخواہ بند کر دیں گے؟ پھر وہ تنخواہ والی بات آ گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اللہ والی بات کہتی جائیے، وہ اللہ وہ تو مخالفت پر اتر آئے ہیں تو اتر آئے، بلا اتر آئے، کون سے وہ آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ وہ بند کر دیں گے؟ ام تسألهم اجرا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ آیا آپ مانگتے ان سے کوئی تنخواہ؟ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ جو آپ کے تنخواہ اس پہ ان پہ بوجھ بن چکی ہے۔ ام عندهم الغیب یا ان کے پاس کوئی غیب کی کتاب ہے، فَهُمْ يَكْتُبُونَ وہ غیب کی کتاب سے اپنے لیے لکھتے رہتے ہیں۔ فَاصْبِرْ استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا فَاصْبِرْ کیا کیجیے؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ انتظار کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کے، وَلَا تَكُنْ كَصَائِبِ الْحُوتِ اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیں۔ حوت فش کو کہتے ہیں صاحب الحوت، حضرت یونس، وَلَا تَكُنْ كَصَائِبِ الْحُوتِ صاحب الحوت کی طرح نہ بن جائیں۔ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ جب اس نے اللہ کو پکارا اور وہ بالکل غم سے بھرا ہوا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، کیونکہ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ بدبختو آپ نہیں مان رہے، میں یہی ہوں جو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ پہ عذاب آنے والی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ before time he left them، before time he left them، before he did not wait it to the order of Allah subhanahu، he did not wait to the order of Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ، کیونکہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ پیغمبر سے خود کہہ دیتا ہے کہ ابھی آپ نکل جاؤ، ابھی آپ، لیکن یونس علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس ٹائم کا ویٹ نہیں کرے، بیڑا غرق کر دیا، میں چلا گیا، سنبھالو اپنے مسلح کو۔ وہ آپ کے ساتھ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ٹمپا میں آپ کے ساتھ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا تھا، وہ بھی ہمارے پشتون تھا اور جذباتی آدمی تھا، اس نے ان کے مسجد میں اس طرح کہہ دیا کہ سنبھالو اپنے مسلح کو، یہ چلا گیا، کیونکہ انہوں نے ان کا جینا بھی تو بر کر دیا تھا۔ یہ مولوی وہ تو جذباتی ہوتا ہے اور پھر مولوی پشتون بھی ہو تو عذاب ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک وزیر داخلہ تھے،
تو وہ پشتون بھی تھے اور ریٹائرڈ جنرل بھی تھے، اور پشتون بھی تھے اور ریٹائرڈ جنرل بھی تھے، اور عمر بھی اس کی 75 سال تھی. تو وہ اسمبلی میں غصے ہو جاتے، وہ اسمبلی میں غصے ہو جاتے. تو ایک بار میری بات پہ غصے ہو گئے، تو میرے تو گاؤں کے تھے، تو میں نے کہا کہ چچا جان آپ غصے کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن میں نے کہا یہ بھی آپ کی مجبوری ہے. بڑے پیار سے میں نے اسے کہا کہ یہ بھی آپ کی مجبوری ہے. ایک تو آپ فوجی جنرل ہیں جو صرف کمانڈ مانتے اور کمانڈ جانتے اور کمانڈ دے دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی عمر بھی 70 سے تجاوز کر چکی ہے، اور تیسری بات یہ کہ آپ پشتون ہیں. تو میں نے کہا تین چیزیں جمع ہو کر ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے آپ جیسی. تو وہ ہنس پڑا، میں نے اس کو کول ڈاؤن کر دیا، اور میں نے کہا ابھی ذرا غور سے سن لیجیے میری بات کہ میں کیا کچھ کہہ رہا ہوں. وہ بھی پشتون تھا اور بوڑھا بھی تھا، انہوں نے اس سے غصہ دے دیا تو اس نے ایسا کر دیا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کی. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ بنے. اِذْ نَادَىٰ، جب اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو. وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اگر اللہ کی نعمت اس کو اپنے ہاتھے میں نہ لیتی. لَنُبِذَ بِالْغَرَاءِ، تو اسے پھینکا جاتا بالغرائے، کھلے میدان میں. وَهُوَ مَذْمُومٌ، وَهُوَ مذموم. مذموم کے دو معنی آتے ہیں، ایک a person who is to be condemned or who is condemned by someone else، تو اس کو کہتے ہیں مذموم. اور دوسرا مذموم کہتے ہیں ضعیف کو، کمزور کو، کہ وہ تو 40 دن رات مچھلی کے پیٹ کے اندر انتہائی ہیٹ میں رہا تھا. کہاں رہا تھا؟ ہیٹ. اور کھلے میدان میں اسے پھینکا جاتا تو وہ تو اسی وقت ایٹ دا مومنٹ مر جاتا ہے، ایٹ دا مومنٹ مر جاتا. تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے اس کے اوپر وہ جو ہے کدو، یہ نہیں ہوتا ہالوین والی کدو، کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، پمکن. تو وہ پمکن والا پودا میں نے اس کے اوپر اگا دیا اور اس کو بہترین پروٹیکشن دے دی. صحیح. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہرن کو اللہ کریم نے مکلف کر دیا، وہ روزانہ اس کے پاس آ پہنچی اور اس کو اپنی دودھ پلاتی. حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام پھر تکڑے ہو گئے اور پھر اٹھ کے اپنے قوم کے پاس آئے کہ ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس نے تو انتہا کر دی تھی. اب وہ جو آئے تو وہ لوگ صحیح سالم تھے، وہ لوگ صحیح. تو یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ اللہ والا آدمی ہم کو چھوڑ کے غضبناک ہو کے چلا گیا، اب تو ہمارا بیڑا غرق ہونا ہے، تو آئے اللہ کے سامنے سجدہ ہو جائے. تو ہم نے اپنی کفریات اور شرکیات سے توبہ کر دی اور آپ کے پیغام کو قبول کر دیا. تو جب اللہ کا پیغام قبول کر دیا تو اللہ کو کسی کو عذاب دینے میں کوئی دلچسپی تو نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ جس قوم کے متعلق بھی میں نے کبھی عذاب کا فیصلہ کیا ہو میں نے کبھی عذاب کو لوٹایا نہیں، الا قوم یونس. یونس کے قوم نے یونس کے قوم سے میں نے آنے والے عذاب کو میں نے لوٹا دیا. لما آمنوا کشفنا عنہم الرجز، جب وہ ایمان لے آئے ہم نے آئے ہوئے عذاب کو فوراً ایزیور کر دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، تو پیچھے ہٹا دیا. تو واپس اپنے سبق وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے مچھلی والے کو. وہاں اللہ کریم نے اسے صاحب الحوت کہہ دیا. حوت بھی کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی کو. اور یہاں کہہ دیا ذنون، کیونکہ اس کا قصہ بڑا مشہور تھا عربین پیننسلا میں، لیکن لوگ بھی اسے یاد کرتے تھے ذنون اور صاحب الحوت. تو اللہ کریم نے بھی نام کے بجائے اس کے ٹائٹل ذکر کر دیے تاکہ ان کو کنفیوژن نہ ہو کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے ذنون کو، ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پہ. قوم اس پہ غصہ تھی اور وہ قوم پہ غصہ تھا. قوم اس پہ غصہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم کو گندگیوں سے رکوا رہا تھا تو قوم کو غصہ آ رہا تھا. یہ ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے جی مولوی صاحب، ہر ایک چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے. صحیح. ہمارے پکنک میں بھی ٹانگ اڑا رہا ہے. صحیح. تو مولوی کو پکنک میں جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے تو وہاں بھی ٹانگ اڑانی ہے کہ بھائی یہ خلاف شرع ہے، یہ نہیں ہونا. تو اس نے کہا یہ عجیب مولوی ہے، ہر جگہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ عجیب خدا کے بندے بدبخت شریعت کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے پر غصہ تھے، لیکن یونس کا غصہ اللہ کے حوالے سے تھا اور ان کا غصہ یونس پر شہوات کے حوالے سے تھا. وہ کس حوالے سے تھا؟ غصہ تو دونوں تھے لیکن بیس دونوں کا مختلف تھا کہ ان کا غصہ کس وجہ سے اور ان کا غصہ کس وجہ سے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے ذنون کو جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پر، اس کا قوم غصہ تھا اس پر. یہ میں نے ترجمہ ایک ہی لفظ کا اتنا طویل کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ یہ مغاضب
اس کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں باب مفاعلہ. کیا کہتے ہیں؟ باب. یہ گرامر کی بات ہے. تو گرامر کی بات باب مفاعلہ میں دونوں جانب سے عمل کا تصور ہوتا ہے. تو غضب کا تصور دونوں جانب سے تھا, غصے کا تصور. فظن ان نقدر علیہ, اس کا یہ خیال تھا, فظن اس کا یہ خیال تھا, ان نقدر علیہ کہ ہم اس پر تنگی نہیں لے آئیں گے. نقدر تنگی لانا. فظن اس کا یہ خیال تھا ان نقدر علیہ کہ ہم اس پر تنگی نہیں لے آئیں گے. فنادا فی الظلم, لیکن ہم لے آئے, اس پر تنگی لے آئے. اس پر تنگی, جس کشتی میں حدیث میں ہے جس کشتی میں وہ سوار ہو گیا وہ کشتی اوور لوڈ ہو گئی. وہ کشتی کیونکہ یونس علیہ السلام نے ان سے ڈیمانڈ کر دیا, انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کشتی کا جو سواریاں ہیں, جو کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی از ڈن, ہم مزید آدمی کو سوار کرنے تکلیف. اس نے کہا کہ مجھے ایک قوم قتل کر رہی ہے اور آپ مجھے سوار نہیں کر رہے. تو کشتی والوں نے ہمدردی کا مظاہرہ کر کے یونس علیہ السلام کو سوار کر دیا. اب جب درمیان دریا میں کشتی چلی گئی تو وہ ہچکولے کھانے لگی, اور ملا نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اوور لوڈ ہے, آپ کی وجہ سے اوور لوڈ ہو چکی ہے. تو اس نے کہا اچھا میری وجہ سے اوور لوڈ ہے تو مجھے پھینک دو پائے. تو لوگوں نے اٹھا دیا, پھینک دیا, اور جب پھینک دیا تو وہاں پہ شارک وہ تیار کھڑا تھا. اللہ نے اسے مکلف کر دیا کہ کھڑے ہو جاؤ, میں آپ کے لیے خوراک لا رہا ہوں. لیکن دیکھیے سالم نکلنا ہے آپ نے. یہ کس طرح نکلنا ہے؟ سالم. آپ نے جبڑے نہیں چلانے, جبڑے چلاؤ گے تو آپ کا بیڑا غرق ہوگا. سالم آپ نے اندر کرنا ہے. تو اس نے اس طرح کر دیا, کیا یونس علیہ السلام ایٹ دا مومنٹ ہی واز انسائیڈ دا شارک, شارک کے پیٹ میں چلا گیا. اس نے کہا یار یہ کیا مصیبت, ایک مصیبت سے بارش سے دوڑ رہے تھے پر نالے کی نیچے رات ہو گئی. نے کہا یہ تو شارک. تو اللہ کریم نے فرمایا 3 تاریکیاں تھی وہاں. کتنی تاریکیاں؟ 3 تاریکیاں. ایک رات والی تاریکی, جب رات کی تاریکی آ جاتی, دوسری دریا کی موجوں والی تاریکی, اور تیسری مچھلی کے پیٹ والی تاریکی. تو 3 تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ ہی از دا اونلی ون, ہی از دا اونلی ہو کین ریلیز, ہو کین لبریٹ می فرام دس کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز. تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں بڑی ویل ہوتی ہے, ہاں ہاں منہ بس کھلا رہتا. اچھا, سب چیزیں اس میں جاتی ہیں, نکلتی ہیں, اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں. یہ ویل اور شارک دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. جی, ویل بہت بڑی ہوتی ہے, ویل ڈفرنٹ ہوتی ہے, شارک ڈفرنٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیے ہمارے شہزادے آ گئے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اور یاد کیجئے ذنون کو جب وہ چلا گیا غصہ کرنے والا اپنے قوم پر, اور قوم غصہ کرنے والے تھے اس پہ. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اس کا یہ خیال تھا کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے اس کے اوپر, لیکن ہم لے آئے, تنگی اس کے اوپر لے آئے. فنادا فی الظلمات, اس نے پکارا اللہ تعالیٰ کو فی الظلمات, 3 تاریکیوں کے اندر. ظلمات یہ پلورل ہے ظلمتن کا, ظلمہ کا معنی ایک تاریکی اور ظلمات کا معنی 3 تاریکیاں. تو جب پلورل استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں تو کم از کم اس کے 3 افراد ہوتے ہیں. کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 3 افراد. فنادا فی الظلمات, تو اس نے پکارا فی الظلمات, 3 تاریکیوں کے اندر, اللہ الہ الا انت, کیا پکار اللہ الہ الا انت. یہ تھی یونس علیہ السلام کی پکار. لا الہ نہیں یہ مشکل کشا, الا انت مگر آپ ہیں, سبحانکا پاکیے آپ کے لیے, انی کنت من الظالمین تحقیق میں تھا ظلم کرنے والوں میں سے. تو پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا, پیغمبر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا. دیکھیے ایک ہوتا ہے بدماش آدمی, ایک ہوتا ہے بدماش آدمی, خصوصاً پاکستان میں تو بدماش آدمی, اور کراچی کے اندر کس کے اندر وہ کون تھا جس نے 100 آدمی مارے تھے, کیا نام تھا؟ نہیں جاوید اقبال چھوڑے بھائی, وہ کراچی والی بات کر رہا ہوں. کیا کالا منا, صحیح. تو کالا منا جیسا آدمی فار ایگزامپل اگر یہ کردار ہے, وی ڈونٹ نو ویدر ہی ہیز ڈن اور ناٹ, کیونکہ ہم کسی کو چار تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ پولیس کہہ رہی تھی, ہم تو اللہ کو جواب دیں گے بھائی کہ آپ کو کیا پتا تھا کالے مننے نے لوگوں کو قتل کر دیا تھا. ہمیں کوئی وہ جسٹ فار کردار, جسٹ فار کیریکٹر وی ول سے کالا منا. تو ایک کالا منا آدمی ہوتا ہے جو انسانوں کو قتل کرتا رہتا ہے. وہ انسان کو قتل کرے, ان کے کان پر کوئی جوں بھی رینگتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے اللہ والا آدمی, وہ تو کسی کو سخت جملہ بھی کہہ دے, ضمیر اس کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے تو بالکل مرتا رہتا ہے, تا کہ وہ جائے اس آدمی کے پاس اور اس کو ایکسکیوز کر دے کہ بھائی جسٹ ایکسکیوز, پارڈن می سر, خدا کے لیے مجھے معاف کر دے, مجھے حق نہیں تھا کہ آپ سے وہ بات. اب پیغمبر یہ تو انتہائی صاف ترین بندہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صاف ترین بندہ.
تو صاف ترین، جس طرح صاف کپڑا ہوتا ہے سفید، صاف کپڑے تو بہت ہوتے ہیں لیکن رنگ زیادہ صاف جو ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ سفید. تو اگر کالے کپڑے پر یہ ذیشان نے جو سوٹ پہنی ہوئی ہے اس پر اگر آپ نے کالی سیاہی کی پوری انک پاٹ ڈال دی نظر آئے گی، لیکن یہاں پر ایک دبا بھی پڑ گیا تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا، وہاں سے نظر آئے گا. عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، شاعر میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے کہہ دیا ہے کہ جب داڑھی میں سفیدی آ جائے تو پھر گناہوں سے اجتناب کیجیے، پھر گناہوں سے اجتناب کیجیے. ان البیاض یحمل قلیلا من الخبث، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ سفید رنگ پہ دبے بڑے برے نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی سفیدی آ گئی تو دبے نہ لگائیں اس پر پھر دبے گناہ کے دبے نہ لگائیں. ان البیاض یحمل قلیلا من الخبث، اس لیے کہ سفید رنگ یہ گندگی کو نہیں برداشت کر سکتی، اس پر تو دبا دور سے نظر آ جاتا ہے. آپ کا تو خطاب لگا لیں. ہاں نہیں، گناہ کے دبے نہیں لگانے چاہیے. یہ بھی ابھی مچھلی کے پیٹ سے نکل رہا لا الہ الا انت سبحانک. چلو نکل آئے، نکل آئے. یہ بھائی عجیب آدمی ہے جی، بس گم ہو گیا تو گم ہو گیا. ہم نے آپ کو چھٹی دی تھی صرف آپ کے سیمسٹر کے لیے، لیکن یہ بات کہ جو نان سیمسٹر قسم کے کام ہو رہے ہیں ہاں ان کے لیے بکرا بھائی، یہ تو اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر دے. یہ تو خود اپنے آپ کو بھی ذبح کر دے تو پھر بھی گناہ نہیں ختم ہوگی. فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اور ایسے موقعوں کے لیے علماء کرام ایک جملہ جو شریعت کا ایک اصل ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین. اگر آدمی صرف یہ ہالی ووڈ کے علاقے کو دیکھنا چاہتا ہے، کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہالی ووڈ کے، اور ایک عام آدمی وہاں گھومے پھرے تو کسی کو نوٹس نہیں کرنا کہ بھائی یہ وہ ہالی ووڈ میں کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہالی ووڈ میں ویسے گھومنا پھرنا یہ کوئی جرم کی بات تو نہیں، جرم کی بات تھوڑی ہے. لیکن اگر مجھے وہاں دیکھا جائے تو کہتے ہیں بھائی یہ مفتی صاحب ہالی ووڈ میں کیا کچھ کرتا ہے. اب وہ کام جائز ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن میرے حوالے سے وہ برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایسے موقعوں پر حسنات الابرار سیئات المقربین، کچھ کام ایسے ہوں گے جن نیک لوگوں کے حوالے سے نیکی تصور ہوگی، لیکن جو مقرب ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بہت کلوز، تو انہی کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے، انہی کے حوالے سے وہ کام کرنا بھی جرم ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی علاج معالجہ بیماری کی کبھی نہیں کیا کرتے تھے. اب علاج معالجہ کرنا یہ کوئی جرم والی بات ہے؟ ذرا زور سے، جرم والی بات ہے؟ نہیں ہے جرم والی بات. لیکن ابو بکر وہ ان ارباب توکل میں تھا، ابراہیم کے مذہب پہ تھا کہ انہ ربی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین، کہ جو خدا بیماری لا چکا ہے وہ خدا مجھے صحت بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اسباب میں یہ اثر وہ خدا رکھ چکا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مذہب المتوکلین. کس کو کہتے ہیں؟ مذہب. اب علاج معالجہ کرنا یہ شریعت میں ایک جائز بات ہے، لیکن ابو بکر جیسے متوکل اپنے لیے ایسے جرم سمجھتے تھے کہ بھائی اہل توکل وہ صرف اللہ پہ اعتماد رکھے کہ انہ ربی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہمارے تحت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. لاہور میں بہت بڑا مدرسہ ہے، نام آپ نے سنا ہوگا جامعہ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے. تو اس کے پاؤں کو گنگرین ہو گیا تھا زخم کی وجہ سے. کیا ہو گیا؟ اور پاؤں یہاں سے کاٹی جا رہی تھی، صحیح. اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ فل انستھیزیا دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نشہ لوں گا نہیں، میرا وقت ضائع ہو جائے گا اللہ اللہ کرنے سے. تو انہوں نے کہا بھائی ہاں کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کاٹ دیں اس طرح. تو انہوں نے کہا یہ امپاسبل. اس نے کہا کہ بھائی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں امپاسبل لیکن کبھی کبھار پاسبل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہہ دیا چلو مولوی بزرگ بن رہا ہے، لے چلے تھیٹر میں. تو لے گئے اور پاؤں کاٹ دیا. حضرت سے پوچھا گیا حضرت کوئی تکلیف؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کس وقت کاٹ دیا انہوں نے، پتہ ہی نہیں لگا کس وقت کاٹ دیا انہوں نے. ابھی قریب کی بات حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں خلیفہ کے جو چاروں طریقوں کے خلیفہ مجاز تھے، چاروں حضرت صاحبزادہ محمود احمد کے خلیفہ مجاز تھے چاروں طریقوں کے، اور پاکستان کے سب سے بڑے محدث اور مفتی اعظم تھے. صحیح. اسی کا گنگرین ہو گیا تھا شوگر کی وجہ سے یہاں، یہ قاری صاحب گواہ ہیں. صحیح. اور جب اسے بھی تھیٹر میں لے جایا گیا اس نے کہا ہمارے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا پاؤں کاٹ دیا تھا بغیر انستھیزیا کہ میں انستھیزیا نہیں لوں گا، انستھیزیا نہیں لوں گا. تو ایک کتاب ہوتا ہے مولانا محمد میاں صاحب لکھ چکے ہیں، چونکہ ہمارے علماء دیوبند زیادہ تر طریقے چشتیہ سے منسلک ہیں. آپ دیکھا کون سا چشتیہ؟ تو ہم سارے طریقے چشتیہ سے منسلک ہیں. صحیح. ہمارے کابر سارے طریقے چشتیہ سے ہیں. تو ہمارے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مشائخ چشت. کیا لکھا ہے؟ تذکرہ
مشائخ چشت. میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ تذکرہ مشائخ چشت میں نے اٹھا لیا کیونکہ مولانا محمد میاں صاحب کے ساتھ اس کتاب کے لکھنے میں کام کر چکا تھا. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کتاب لکھنے میں بحیثیت شاگرد کے کام کر چکا تھا. اور اس نے کہا میں نے تذکرہ مشائخ چشت اٹھا لیا. اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کس وقت انہوں نے انگلی کاٹ دی ختم کر دی, بینڈیج کر دی. یہ ہوتے ہیں اہل اللہ کی پہچان. یہ باتیں آپ کے پلے نہیں پڑے گی, ہمارے اور آپ کے پلے پڑنے والی باتیں نہیں. صحیح, یہ کسی دوسری جہاد کی بات ہے. ایسے سارے لا رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے. ان کو تو شیب میں کٹ لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا شیب میں کٹ لگ جاتا ہے تبدیل ہوتی. اس کو دشیوں میں کٹ لگ. اب یہ وہ بات نہیں بتاتے ہمیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندر گروسری اسٹور میں کہ پتہ نہیں کہیں لے جائے گیا, یہ کتنا رویا تھا, وہ بات نہیں کرتے. بس صرف کہہ رہے تھے کہ میں نے نکال کے دے دیا. وہاں پہ یہ بریک لگا دیتا ہے. اور وہاں ذرا میں اس کے چہرے کو, فیس کو جو ریڈ کرتا ہوں تو مجھے فوراً نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بہت رویا تھا اس وقت. اب تک رو رہا ہوں. فاستجبنا له فنجيناه من الغم, ہم نے اجابت کر دے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے پکار کی. ونجيناه من الغم, اور نجات دے دے ہم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غم سے. وكذلك ننجي المؤمنين, اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں پکے عقیدے والوں کو. جب مومن کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے پکے عقیدے والا. مومن تو ہم سارے ہیں, لیکن عقیدہ پکا ہے کہ نہیں, یہ تو شارک کے اس میں چلے جائیں یا ویل کے منہ میں چلے جائے تب عقیدے کا پتہ چلے گا کہ عقیدہ کتنا پکا ہے. تو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے, آدمی پہ کوئی تکلیف ہو, مصیبت ہو, مالی ہو, بدنی ہو, خاندان کے حوالے سے ہو, جس وقت بھی ہو, تو صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 48 ٹائمز, کتنا ٹائم, 41 ٹائمز یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب 41 ٹائم پر آپ پہنچ جائیں تو اس کے ساتھ یہ دوسری آیت بھی پڑھنے کے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا. وزکریا اذ نادى ربہ, اور یاد کیجیے زکریا کو, اذ نادى ربہ, جب اس نے آواز دی اپنے پروردگار کو, رب لا تذرنی فردن, خداوندا مجھے نہ چھوڑیے اکیلا اور لا وارث. فردن اکیلا اور لا وارث, اکیلا اور لا وارث. رب لا تذرنی فردن, خداوندا مجھے نہ چھوڑیے اکیلا اور لا وارث. وانت خیر الوارثین, اور آپ بہتر وارث ہیں, لیکن مجھے اسباب کی دنیا میں ایک وارث چاہیے. آپ ہمارے وارث تو ہیں کیونکہ ساری چیزیں بلاقبت آپ کے ہاں پہنچنی ہے اور آپ کے لیے مینز باقی رہنی ہے, لیکن مجھے اسباب کی دنیا میں ایک وارث چاہیے, بیٹا چاہیے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اگر کسی کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 101 بار اس پہ پانی دم کیا کریں, خود بھی پیئیں اور بیوی کو بھی پلایا کریں, خود بھی پیئیں اور بیوی کو بھی پلایا کریں. آج وظیفوں کا دور ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کسی اور کے لیے بھی دم کیا کریں 101 بار, آگے پیچھے 3 بار درود شریف شروع کریں کہ بھائی لینے آپ بھی پیتے رہیں اور وائف کو بھی پلاتے رہیں, مزید ڈالتے رہیں اس کے ساتھ, اور مکس کرتا رہیں اور پیتے رہیں. فاستجبنا لہ, ہم نے دعا قبول کر دے زکریا کی. ووہبنا لہ یحییٰ, اور ہم نے دے دیا اس کو یحییٰ. واصلحنا لہ زوجہ, اور ٹھیک کر دیا ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ سارے انبیاء یہ دوڑ لگا رہے تھے نیکی کے کاموں میں. یسارعون فی الخیرات, یہ دوڑ لگا رہے تھے جس طرح ہم دوڑ لگاتے رہتے ہیں ڈالرز کے لیے, تو یہ سارے انبیاء کا کام تھا دوڑ لگانا اللہ والے کاموں کے لیے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, سارے لوگ یہ دوڑ لگاتے رہے فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں. ویدعوننا, اور ہمیں یہ پکارتے رہے رغبا, راحت میں بھی, ورہبا, اور مصیبت میں بھی. راحت کی حالت ہوتی تو بھی ہمیں پکارتے, اور مصیبت ہوتی تو بھی. اور یہ ہے مومن کی پہچان کہ راحت میں اللہ کو پکارے, مصیبت میں بھی اللہ کو پکارے, تکلیف ہو بھی اللہ کو پکارے, آرام ہو بھی اللہ کو پکارے, اسے نفع چاہیے بھی اللہ کو پکارے, مصیبت دفع کرنا چاہتا ہے
تو بھی اللہ کو اسے کہتے ہیں وہ یدعوننا رغبا ورہبا، اور یہی پہچان ہے اللہ والوں کی کہ راحت اور مصیبت سے ان کے کنیکشن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں نے حضرت جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو سنا دیا کہ جب اسے کہا گیا کہ جی جس شپ میں لنگر کے لیے اور مطبخ کے لیے وہ سامان آ رہا تھا وہ گرداب میں پھنس چکا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد کوئی آدمی آ گیا، اس نے کہا جی وہ ہمارا شپ وہ گرداب سے نکل آیا، تو اس نے کہا الحمدللہ۔ تو ایک مرید نے پوچھ دیا حضرت عجیب بات، یہ پچھلے والے پر تو الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نجات سے مصیبت سے نجات مل گئی تو آپ نے الحمدللہ، لیکن پہلی والی جب مصیبت میں شپ پھنس گیا تو پھر بھی آپ نے کہہ دیا الحمدللہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی میرا نجات سے اور راحت سے اور مصیبت سے اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو دونوں موقعوں پر اپنے دل کو جج کرتا رہا کہ کنیکشن میں کچھ فرق آیا ہے، تو نہ اس مصیبت کے وقت جب مجھے مصیبت کی آواز آئی تو کنیکشن ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، اور جب راحت کی آواز ہوئی تو کنیکشن میں کوئی فرق نہیں آیا، میں نے تو اس کنیکشن پر الحمدللہ کہہ دیا تھا کہ اللہ والوں کا کنیکشن وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ تو ایسا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے تھے ہمارے لیے خشوع عاجزی کرنے والے، وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، اور یاد کیجئے اس عورت کو، واللتی اور اس عورت کو، احسنت فرجہا جس نے اپنے آپ کو محفوظ اور پروٹیکٹ کر دیا تھا، اس نے اپنی عصمت کو محفوظ کر دیا تھا، اس نے اپنی عصمت کو محفوظ کر دیا تھا، and she was virgin and remained virgin, she protected his virginship، اس نے اپنے ورجنشپ کو پروٹیکٹ کر دیا تھا۔ واللتی احسن، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کئی بار اس کی تفصیل بتا دی، اب عاقل کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ واللتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا تھا، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس کے گریبان میں اپنا روح بلو کر دیا، وجعلناها وابنہا، بنا دیا تھا ہم نے اس عورت کو، وابنہا اس کے بچے کو، آیۃ للعالمین، ایک ویزیبل نشانی مخلوقات کے لیے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بغیر شوہر کے کسی عورت کو بیٹا دے دیتا ہے۔ حضرت مریم کو کس طرح دے دیا حضرت عیسیٰ۔ تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تاکہ یہ لوگ جن کا میں نے تفصیلی تذکرہ کر دیا، نوح سے شروع کر چکا ہوں، مریم پہ لا کے کھڑا ہو گیا، مریم پہ لا کے سٹاپ کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا نوح سے شروع کر کے نوح، ابراہیم، موسیٰ، لوط، زکریا، یحییٰ اور پھر مریم، تو یہ سلسلہ جو میں نے ذکر کر دیا، اللہ کریم فرماتے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آپ لوگوں کا گروہ یہی گروہ ہے، آپ کون سے گروہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے گروپ کی رائے لینی ہے تو آپ کا گروپ تو یہی ہے جو اللہ والی گروہ ہے، حزب اللہ ہے، جو اللہ والی گروپ ہے، اللہ کی حزب ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور تاکہ یہی لوگ امتکم، یہ آپ لوگوں کی امت ہے، امۃ واحدہ، اور ایک ہی امت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دعوت ساروں کی ایک، ان ساروں کی دعوت ایک، اور ساروں کی دعوت بنیادی طور پر ڈیپینڈ کرتا تھا تین چیزوں پر، ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری چیز باس بالموت۔ یہی ہے دین کی بنیاد۔ تو یہی دعوت تھی آدم کی، یہی دعوت تھی نوح کی، یہ ابراہیم کی، یہ موسیٰ کی، یہ لوط کی، زکریا کی، یحییٰ کی، مریم کی، اس کی بیٹی۔ تو ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہی ہے آپ کی امت اور یہی ایک امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اب یہ تو آپ کا گروہ ہے اور یہ گروہ والے سارے اللہ کو رب مانتے تھے، تو اگر آپ نے بھی اسی گروہ میں شامل ہونا ہے تو وَأَنَا رَبُّكُمْ، آپ نے بھی مجھے ہی رب ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں آپ لوگوں کا رب ہوں، فَاعْبُدُونِي، تو آپ میرے بندگی کیجئے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم، اپنے دین کا کام، بینہم، اپنے درمیان، تو دین کا نام لیتے ہوئے بھی مشرک بنتے گئے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، عیسائی وہ دین کا نام نہیں لیتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کس کے فالو کرتے ہیں؟ عیسیٰ کو۔ یہودی وہ دین کا نام نہیں لیتے، کلیم کرتے ہیں کس کو فالو کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم فرماتے دین کا نام لیتے ہوئے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا انہوں نے اپنا دین اپنے درمیان۔ اب اللہ کی وارننگ کہ کل الینا راجعون، لیکن سارے ہمارے ہاں لوٹ کے آنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب سارے لوٹ کے آئیں گے،
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس وہ جو عمل کرتا ہے من الصالحات صالح عمل، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب صالح عمل یہ بھی آپ چیریٹی کرتے ہیں، آپ اسپتال بناتے ہیں، آپ سکول بناتے ہیں، آپ راستہ بناتے ہیں، آپ کوئی پل بنا دیتے ہیں، کوئی دوسرے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، کسی یتیم بیوہ کو سہارا دے دیتے ہیں، کسی کو ایک وقت کی روٹی کھلا دیتے ہیں، یہ سارے اعمال صالحہ ہمارے. لیکن قیامت کے حوالے سے آپ کے اعمال صالحہ کی ویلیو اور پرائز ڈیپینڈ کرتی ہے ایک چیز پر، ایمان بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر وہ لوگ جو محمد پہ ایمان نہیں رکھتے ڈیر سارے چیریٹی کے کام کرتے رہیں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم ان کے اعمال کو پرچیز ہی نہیں کرتے. قیامت میں ان کے اعمال بیکاز دے ہیو نو اینی فنڈامنٹل اور اوریجنل کانٹریکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی. اور کانٹریکٹ یہ بیس کرتا ہے محمد پہ ایمان لانا. تو جو لوگ محمد پہ ایمان لائے ہیں اگر وہ پنی بھی خرچ کریں، ایک سنگل پنی خرچ کرے تو قیامت کے دن اس کا اجر ان کو مل جائے گا. لیکن جو محمد پہ ایمان نہیں رکھتے وہ بلینز بھی خرچ کریں، they will get a name and fame here, but as far as their resurrection is concerned they will never get any reward. Why? Because they have no original contract with Allah subhanahu wa ta'ala. تو جب کانٹریکٹ ہی نہیں تو اللہ باؤنڈے کے پرچیز کرے؟ نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ کہ وہ مومن ہو. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کے کوشش اور اس کے ایفرٹس کے ہم انکار نہیں کریں گے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اسے ریکارڈ پر لکھنے والے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تصور نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کے لیے حرام ہے، پروہیبٹڈ، تو اللہ کریم فرماتے جن جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، جن جن قوموں کو ہم نے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ پروہیبٹڈ ہے کہ وہ ہمارے ہاں پیشی نہیں کریں گے. نہیں، دے آر باؤنڈ ٹو کم دیئر ٹو اور کورٹ اینڈ دے وڈ بی پٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور حرام ہے کسی بھی ریجن پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہے. أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ان کا نان ریٹرن حرام ہے، ان کا نان ریٹرن حرام ہے. تو مین دے ول سرٹنلی ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی ٹو گیٹ دیئر اکاؤنٹیبلٹی، ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو دیئر اکاؤنٹیبلٹی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تاہاں کے کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر ٹیلے سے اور ہر ماؤنٹ سے ینسلون نیچے آتے رہیں گے. واقترب الوعد الحق، اور قریب آ پہنچا ہے اللہ کا وعدہ جو یقینی ہے. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، پس اعلیٰ فسدن شاخصة کلی کی کلی اور ہکی بکی رہ جائیں گی. ابصار الذين، آنکھیں ان لوگوں کے جو کفر کر چکے ہیں وہ کہتے رہیں گے یا ویلنا، ہائے ہلاک، قد كنا في غفلة من هذا، تاکہ تھے ہم غفلت میں اس بات سے. بل كنا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، تاکہ آپ لوگ اور وہ سارے معبود جن کی آپ عبادت کرتے ہیں بغیر اللہ کے، حسب جہنم، حسب کا معنی ہے حطب اور حطب کا معنی ہے ایندھن، وہ ایندھن ہے جہنم کی. آپ اور آپ کے معبود سارے جہنم کے ایندھن ہیں. انتم لہا واردون، آپ اسے کے اندر داخل ہونے والے ہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ آپ کے معبود خدا ہوتے تو ما وردوا، وہ جہنم میں کبھی بھی داخل نہ ہوتے. وکل فیہا خالدون، اور آپ کے معبود سارے جہنم میں ایور لاسٹنگ رہیں گے، فار ایور رہیں گے. لہم فیہا زفیر، انہی کے لیے جہنم کے اندر زفیر، تیز آوازیں ہوں گی گدھے کی آوازوں جیسی، خبیث قسم کی آوازیں. کس قسم کی؟ گدھے کی آواز، زفیر کہتے ہیں گدھے کی آواز. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ لوگ جہنم کے شور کی وجہ سے کسی کی آواز کو نہیں سنیں گے. اب انہوں نے مجھے دیکھیے، اب کچھ مشرکین وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر، حضرت مریم کی مورتی بنا کر، فرشتوں کی مورتیاں بنا کر، پائس اور متقی لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے رہے. تو جب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اور آپ کے معبود سارے جہنم میں ہوں گے تو وہ اتنے شیطان تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یونیفائی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. صحیح، اور اللہ کے ڈھیر سارے فرشتے جن کو ہم نے معبود بنا دیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہو. اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے آپ سے توڑا کہہ دیا ہے کہ ہمیں خدا بنائے، کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے یا آپ کے ساتھ ہوں گے جہنم میں. تو اللہ نے ایکسیپشن کر دی کہ الذین سبقت لهم من الحسنى، وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے ہمارے جانب سے بہترین جنت کا فیصلہ ثابت ہے. اولئک عنہا مبعدون، وہ تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها، وہ تو جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے.
جہنم میں رہنا تو درکنار، عیسیٰ اور ان جیسے پائس لوگ ان کو جہنم کی آواز بھی نہیں آئے گی، اتنے دور رہیں گے جنت میں۔ لا یسمعون حسیسا، حسیس اصل میں کہتے ہیں جب آدمی بالکل خاموشی میں اس طرح قدم اٹھاتے رہے تو پاؤں کے جو آہٹ سنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حسیس۔ کیا کہتے ہیں؟ حسیس، اور وہ بڑی دھیمی سی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون حسیسا، وہ نہیں سنیں گے جہنم کی آہٹ بھی۔ وہم فی مشتاۃ انفسہم خالدون، اور وہ لوگ فی مشتاۃ، ان نعمتوں میں جو ان کے دل چاہے اسی میں ہمیشہ ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غمزدہ نہ بنا سکے گا وہ بہت بڑی ہیبت قیامت والی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کے فرشتے، ویلکم بیک تو اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ویلکم بیک کون کہیں گے؟ فرشتے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، استقبال کریں گے ان کے فرشتے، اور کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ آپ لوگوں کا وہ دن ہے، الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ یوم نطوی السماء، یہ کون سا دن؟ یوم نطوی السماء، دیکھیے یوم نطوی السماء، جب فولڈ کریں گے ہم آسمان کو، جب فولڈ کریں گے ہم، نطوی طوا یطوی کا معنی فولڈ کرنا، اس طرح فولڈ کرنا۔ ہم وہاں پہ وہ اسٹیج پر بیٹھ کر جب کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر اس چادر کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں پھر کیا کریں؟ کہتے جاب از ڈن، جاب از ڈن۔ تو یوم نطوی السماء اللہ کریم ہمیں محاورتاً سمجھا رہا ہے کہ جب ہم فیصلہ کر جائیں گے اور فولڈ کر جائیں گے کہ جاب از ڈن۔ تو جاب از ڈن تو مین دوز who are there in Jannah they will be there forever and those who have gone to Jahannam they will be there forever، کیونکہ یہ دفتر پھر بعد میں کھلے گی نہیں، یہ دفتر ہم نے ختم کر دی، یہ دفتر ہم نے بند۔ جس طرح وہ بعض اوقات وہ سیٹلائٹ قسم کے وہ جو ہے نا اینٹینا، اس کے کچھ فیکٹریاں نکل آتی ہیں تو وہ سیٹلائٹ فروخت کر دیتی ہے تو پھر فیکٹری بند ہو جاتی ہے، وہ جو ان کی کمپنی ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو وہ سیٹلائٹ پر کام نہیں کر جاتا۔ صحیح، آپ کس کو کال کریں گے؟ ان کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ ہم نے کمپنی بند کر دی، بس وہ کمپنی بند کر دی ہم نے۔ یومن پیکٹ بل، اب پیکٹ بل کے ساتھ اگر آپ کا کچھ کیس ہو آپ کہاں جائیں گے؟ پیکٹ بل ہے نہیں، اٹ نو مور ایگزسٹ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اور دیٹ فیکٹری از نو مور ایگزسٹ، کہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا تو ہم نے فولڈ کر دیا۔ یوم نطوی السماء، جب فولڈ کریں گے السماء آسمان کو، کطوی السجل للکتب، جس طرح منشی فولڈ کر دیتا ہے اپنے دفتر کو، ریکارڈ کتب کا معنی اپنے فائل کو وہ فولڈ کر دیتا ہے، جس طرح پیکٹ بل والوں نے فولڈ کر دیا تو رکھ دیا، انجاب از ڈن۔ کما بدانا، اب یہ خدشے کا جواب ہے، اچھا تو ہمیں پھر زندگی دی جائے گی، یہ کیسی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کیسی؟ کما بدانا اول خلق، جس طرح ہم نے پیدا کر دیا تھا آپ لوگوں کو پہلی بار، نعیدہ، اسی طرح وَلَقَدْ كَتَبْنَا، لکھ دیا تھا ہم نے زبور کے اندر۔ زبور کتاب تھی کس کی؟ داؤد علیہ السلام کی، اور تورات موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آئے تھے، اس کو زبور مل گیا تھا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ جنت والی زمین یا یہ زمین، يَرِثُهَا يَمْتَلِكُهَا، اس کے مالک بن جائیں گے میرے نیک بندے۔ إِنَّ فِي هَذَا، تاکہ کسی کے اندر، لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، مقصود تک رسائے اس قوم کے جو بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک بار فرمایا جب غزوہ خندق میں، مجھے دیکھیے حضور نے اس طرح کدال اٹھا دیا، ایک چٹان اور راک نکل آیا، سارے صحابہ نے ہمت کر دی لیکن وہ چٹان ان سے نہیں توڑا گیا۔ تو انہوں نے حضور کے پاس کیا، اللہ کے نبی وہ ایک چٹان نکل آیا، وہ ٹوٹتا نہیں۔ حضور علیہ السلام آ گئے، حضور علیہ السلام نے کدال اٹھائی اور اس طرح کہ اللہ اکبر، تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام جو قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن چکے تھے اس وقت، جو قمیص، تو اتنے مبارک ایسے حضور نے کدال اٹھائی کہ حضور علیہ السلام کی قمیص اٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بغل جو ہے وہ ظاہر ہو گئے، وہ ظاہر ہو، تو وہ جو ظاہر ہو گئے تو ایک لائٹ نکل گئی دونوں جانب، صحابہ نے فیس کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ پر ایک اس طرح نظر دوڑائی، حضور کے بغل مبارک سے، دونوں بغل مبارک سے نور نکلتی تھی، جب وہ اس طرح اٹھا رہے تھے تو نور نکل جاتی۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی بیٹھ جاتا، کان نور یخرج من بین ثنایا ہو، تو آپ کے دو دانت مبارک کے درمیان جو معمولی سا فر جاتا،
یعنی کھلی جگہ اسی سے نور نکلتی رہتی. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آئے کہ استسقاء کے لیے ہم باہر نکلے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھائے 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 حتیٰ کہ اس طرح اٹھائے کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مريئا مريعا غدقا واسعا نافعا غیر الضار. خداوندا میں بارش کی ضرورت ہے. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حتیٰ یرا بیاض ابطیہ، ہم نے اس کے بغل مبارک کے نور کو دیکھ لیا. اتنے اٹھائے کہ بغل مبارک کے نور کو دیکھ لیا. بہر تقدیر اس موقع پر جب وہ نور نکل گیا صحابہ نے بھی دیکھ لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابوں کی خبر سنائی کہ ان اللہ ضب والی الارض، اللہ کریم نے اس نور کے سہارے مجھے پوری دنیا دکھائی. فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کے مشرق اور مغرب سارے کو دیکھ لیا. وان امتی ستملکها، اور یہ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ میری امت یہ پوری دنیا پر پھیل جائے گی. میری امت یہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گی. تو اللہ کریم فرماتی چین فی آزال بلاغ لقوم العابدین وما ارسلناک، اور نہیں بھجوایا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر رحمت سارے مخلوقات کے لیے رحمت. تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے مولانا عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ رب العالمین اور رحمت العالمین کا ایک تعلق ہے عالمین کے ساتھ. جس طرح رب یہ عالمین کا رب ہے تو محمد رحمت ہے ساری عالم کے لیے. محمد رحمت. اب آدمی رب العالمین کے جا پہنچنا چاہتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ کہاں پہنچ جائے رب العالمین، تو یہ راستہ گزرتا ہے رحمت للعالمین سے. تو فرمایا کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین ہی سنٹر ہے. رحمت للعالمین یہ آپ سنٹر بنائے، اسی کے اردا گرد گھومتے رہیں تو کہاں پہنچ جاؤ گے، کہاں پہنچ جاؤ گے. اور مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دے دی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری پڑھاتے وقت اس کی مثال دے دی، جہاں حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ وحتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیا حضور نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ محبت کرو اور محبت کے اساس پہ میری اتباع کرو، تو محبت اور اتباع دونوں جمع ہو جائیں گے تو اب اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے. محبت اور اتباع جمع ہو جائے گی تو پھر آپ. تو شیخ نے اس کی مثال دے دی کہ یہ حضور کی اتباع یعنی اطاعت اور حضور کی محبت، اس کی حیثیت بالکل یہ الیکٹریسٹی اور بجلی اور برق کی دو تاروں جیسی ہے، ایک گرم اور ایک سرد تار، دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بجلی کام کر کے دکھاتی ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو کہ نتی تو ہو کسی ٹرانسفارمر سے، کسی ٹرانسفارمر سے نتی ہو، کسی مین وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کسی سورس سے کیا کہتے ہیں وہ جو کھل جاتا ہے. اور یہ یہاں پہ جو پڑا ہوا ہے پیچھے جنریٹر، تو جنریٹر کے ساتھ جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے اسی کے ساتھ رابطہ ہو، اسی کے. تو اتباع اور محبت کے دو تارے محمد کے ذات سے لگی ہوئی ہوں تو اٹ مینس کہ بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، بجلی جنریٹ ہو رہی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ نور آپ کو ملے گی سنت سے. نور آپ کو ملے گی کہاں سے؟ سنت سے. اور سنت کو بھی صرف بطور سنت نہیں، محبت کے احساس پر کہ یہ داڑھی مجھے پسند ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. صحیح. یہ روٹی کھانا اس انداز سے مجھے پسند ہے اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے. یہ اس طرح اٹھنا بیٹھنا مجھے پسند ہے اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے. یہ انداز اپنانا مجھے پسند ہے اس لیے کہ حضور کی سنت ہے. تو آپ اگر محبت رکھیں گے اور محبت کے احساس پر فالو کرو گے تو لائٹ ملتی جائے گی. کیا ملتی جائے گی؟ لائٹ ملتی جائے گی. تو شیخ نے پھر مثال دے دی، شیخ نے پھر مثال دے دی کہ اب یہ سارے ائمہ اور فقہا یہ اس مرکز کے ساتھ لگتی ہوئی ہیں. تو فرمائے کہ یہ مرکز ہے. شیخ نے مثال دے دی بورڈ پر کہ یہ مرکز ہے. اب یہاں وہ پرکار کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو پرکار کہتے ہیں، یہاں کیا کہتے ہیں؟ کمپس. کمپس جس سے وہ دائرے کھینچتے ہیں کمپس کہتے ہیں. تو وہی کمپس سے یعنی مرکز آپ یہاں، تو آپ نے فار ایگزامپل ہاف انچ کھول دیا تو ایک دائرہ کھینچ لیا، پھر 1 انچ کھول دیا تو دوسرا دائرہ، پھر 1.5 انچ کھول دیا تو تیسرا دائرہ، پھر 4 انچ. بس آپ کھولتے رہیے لیکن مرکز کو تبدیل نہ کیجیے، مرکز وہی رہے. تو یہ دائرے ایک دوسرے کے سپورٹ بنتے جائیں گے، یہ سارے دائرے ایک دوسرے کے سپورٹ بنتے جائیں گے. اور اگر آپ کا مرکز 1 ملی میٹر بھی ہلا تو دائرہ پھر دائرے کو کاٹتا جائے گا. اور یہی ہوتی ہے فرقواریت. یہ ہوتی فرقواریت. اس کو فرقواریت نہیں کہتے جہاں پہ مرکز ایک رہتا ہے اور دائرہ کھینچے جاتے ہیں. ابو حنیفہ کا دائرہ، شافعی کا دائرہ، احمد کا دائرہ، مالک کا دائرہ، شعبی کا دائرہ، ثوری کا دائرہ، فلاں دائرہ فلاں، کیونکہ ان کا مرکز ایک، انہوں نے کمپس وہاں رکھا ہوا ہے اور وہ سارے ایک دوسرے کے سپورٹ ہیں. وہ سارے جب 1 سینٹی میٹر بھی آپ اس مرکز سے اس طرف ہو جائیں تو ابھی آپ دائرہ کھینچے تو وہ کسی پوائنٹ پر آپ کے پہلے والے دائرہ کو کاٹے گا کسی. اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا کہ انکم من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کہ آپ جب زندہ رہیں گے تو آپ کو دین کے اساس پر بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے. تو حضور نے فرمایا مرکز کو تبدیل نہ کرو،
مرکز کو تبدیل نہ کرو، مرکز وہی رہے تو دائرہ کھینچتے جائیے، دائرے کھینچتے جائیے. صحیح. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے صرف افضلیت کا. ایک استفتاء آئی تھی تو اس پر میں نے تفصیل لکھی کہ سارے ائمہ کا مسلک وطر کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ تو وہ اتنی کتاب بن گئی کہ باری سارے ائمہ کا استدلال کیا ہے. مختلف طریقوں سے وطر پڑھتے کیوں ہیں، مختلف طریقوں سے وطر پڑھ، اور پھر ہم حنفیہ اپنے طریقے سے کیوں پڑھتے ہیں، جو طریقہ ہے یہ افضل کیوں. تو مسئلہ ہوتا ہے افضلیت کا. کس کا ہوتا ہے؟ افضلیت کا. یہ جو ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا. یہ کفر اسلام کا اختلاف، اگر کفر و اسلام کا اختلاف ہوتا تو شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ آ کر وطر پڑھتا تو ابو حنیفہ کے طریقے پر پڑھتا. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وطر میں صرف رمضان کے آخری 15 راتوں میں دعائے قنوت پڑھتا ہے، صرف رمضان کے 15 آخری راتوں میں. باقی پورے سال وہ دعائے قنوت نہیں پڑھتا. وہ دعائے قنوت صبح کی نماز میں پڑھتا ہے. وہ دعائے قنوت صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھتے ہیں. جبکہ ہمارے نزدیک اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ، کہ جب مسلمانوں پر بہت بڑی مصیبت آئی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص مواقع پر صبح کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں رکوع کی بعد وہ دعا قنوت نازلہ پڑھ لیتے. قنوت نازلہ جو کبھی کبھار میں دعا میں کہہ لیتا ہوں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اور پیچھے والے لوگ وہ آمین کہتے ہیں، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما آتیت، وقنا شر ما قضیت. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمان تکلیف میں ہوتے اور جن کے ہاتھوں ہوتے تو وہ فرما رہے تھے فار ایگزامپل، اللہم اید اخواننا واخواتنا فی کشمیر، اللہم اید اخواننا واخواتنا فی شیشان و داغستان، اللہم اید اخواننا واخواتنا فی فلسطین، اللہم اید عساکر المسلمین فی کل مکان، اللہم ربنا اہلک الظالمین الکفرہ الذین یسلطون علی اولیائک وَيُعَذِّبُونَ عِبَادَكَ وَيُعَذِّبُونَ أَحِبَّاءَنَا وَأَحِبَّاءَكَ. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اقوام کا نام لے کر ان پہ بد دعا کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ. قنوت نازلہ میں دعا فار اسپیشل ایونٹس، قنوت نازلہ میں دعا فار اسپیشل. لیکن وہی حدیث امام شافعی نے اٹھائی تو وہ سال بھر قنوت ہی پڑھتا رہتا ہے صبح کی نماز میں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دیٹس فار اسپیسیفک ایونٹس، وہ خاص مواقع کے لیے ہے. جبکہ جو کنٹینیوسلی جو قنوت ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ وطر میں ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے، قبر پہ آئے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی جیسا امام آئے تو امامت کون کرے گا؟ شافعی کرے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس نے رفع الیدین بھی نہیں کیا. رکوع جاتے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کیا، حالانکہ اس کا مذہب ہے. جب رکوع سے واپس آیا پھر بھی رفع الیدین نہیں کیا، نماز پڑھی. پھر وطر جو شروع کر دیا تو تیسری رکعت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. صبح کی نماز میں پھر امامت کرتے رہے تو اس نے قنوت نہیں پڑھی، بس دوسری رکعت میں اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمد اور چلے گئے. تو پھر کہنے لگے لوگوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے امام ابو حنیفہ سے حیا آ رہی تھی کہ بھائی اس کا اجتہاد وہ انہی احادیث کے اساس پہ جاتا ہے جو انداز میں نے اپنایا، میرا اپنا اجتہاد اپنے لیے، لیکن یہاں اس کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر مجھے شرم آتی تھی کہ اس کے سامنے اپنی کیا شیخی بگاڑوں، کیونکہ میں تو اس کے جوتوں کے برابر نہیں ہوں. تو اس کے سامنے میں تو شیخی بگاڑتا رہتا ہوں اوروں کے سامنے، ابو حنیفہ کے سامنے کیا شیخی بگاڑوں، یہ تمہارے باپ تھے. تو یہ ہوتا مسئلہ. تو نیچے دیکھ، قل انما، آپ کہہ دیجئے، انما بات یہ یوحا الیہ، توت والی بات، یوحا الیہ وحی کی جاتے مجھے، انما الہکم الہ واحد، یہ وحی کہ آپ لوگوں کا معبود اور مشکل کشا ایک ہی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا آپ اب بھی ماننے والے نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگوں نے اس دعوے سے منہ پھیر لیا، فَقُلْ، تو آپ انہیں بتا دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا، میں نے اپنا میسج ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں کو دے دیا. اللہ نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ آپ نے سورہ انبیاء جیسا پیغام دے دیا کہ سارے انبیاء کا طریقہ کیا تھا، اور اب بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے تو آپ انہیں کہہ دیا کہ آذنتکم علی سوا، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے ٹھیک ٹھاک آپ کو سمجھایا. فقل آذنتکم علی، جس طرح وہ اخبار میں لکھتے ہیں کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی.
فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے پتہ نہیں اقریب کہ نزدیک ام بعید یا دور ما توعدون، وہ عذاب یا قیامت جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، انہو بات اللہ تعالیٰ یعلم الجہر من القول، وہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی، ویعلم ما تکتمون، اور جانتا ہے وہ بات جو آپ چورے چھپے کرتے رہتے ہیں، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لعلہ فتنۃ لکم، شاید یہ دنیا معاملات آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہے، ومتاع، اور نفع الی حین، ایک اسپیسیفک ٹائم تک، قال رب احکم بالحق، پیغمبر نے کہہ دیا او میرے رب فیصلہ کیجئے بالحق، حق کے بنیاد پر، وربنا الرحمن المستعان، اور ہمارے رب رحمان ہے، المستعان علی ما تصفون، جس سے امداد اور نصرت مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان اقوال کے مقابلے میں جو آپ لوگ بکتے رہتے ہیں، آپ جو بکواس کرتے ہیں، اس سلسلے میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں، اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، میں تو آپ کے منہ بند نہیں کر سکتا، تو آپ جو بکواس کرتے ہیں وہ ربنا الرحمن، ہمارے رب رحمان المستعان، جس سے امداد مانگی جاتی ہے، علامات صفون، ان سارے بکواسات پر جو آپ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النہار فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ سورہ انبیاء کا کہ تین بنیادی دعوے، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، اسی پر کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے، اللہ کریم نے ان اعتراضات کے جوابات دے دیے، اور کفار کو تنبیہ کی گئی اور نتائج کی اطلاع دے دی گئی کہ یہ نبی تو آپ کے لیے رحمت ہے، آپ بجائے اس کے کہ اس پر ایمان لے آتے، آپ نے اس نبی سے انکار کر کے اپنے لیے عذاب کے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ کہ پیغمبر یہ انسان نہیں ہو سکتا، اللہ کریم نے اسی کا تفصیلی رد کر دیا۔ پھر آخرت سے وہ لوگ انکار کر رہے تھے تو اسی پر دلائل پیش کر دیے۔ پھر توحید کا ایشو جو شریعت میں بنیادی ایشو ہے اسی کو آرگیو کر دیا۔ پھر یہ اعتراض ان کا کہ اگر یہ برحق نبی ہوتے اور ہم اسے نہیں مانتے تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ اللہ کریم کے فیصلوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ روزانہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، جس وقت کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے بات کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے، چاہے لوگ کیا کچھ ہی کیوں نہ کریں، عذاب نے اپنے وقت پہ آنا ہے۔ اور پھر انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ سارے انبیاء انسان بھی تھے، لیکن ان میں کوئی مشکل کشا اور کارساز نہیں تھا، سارے اللہ کریم کی جانب دوڑ لگانے والے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اور پھر اخیر میں کہہ دیا کہ میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے سابقہ کتابوں میں کہ عباد صالحین یا 22 لوگ وہ دنیا کے حکمران بن جائیں گے، اور واقعی حضور کے پیروکار وہ دنیا کے حکمران بن گئے۔ سورہ الحج مجموعی طور پر یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے لہٰذا اس کے ابتدائی تقریباً 24 آیات میں مکے والے حالات کا آپ کو اس کی چاشنی ملے گی کہ جو انداز مکی صورتوں کا تھا وہی انداز سورہ حج کے ابتدائی 24 آیات میں آپ کو نظر آتا رہے گا، اور بقیہ صورت یہ تو ہجرت کے بعد والے حالات پر منطبق ہے، اور آیت نمبر 39 اور 40 سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر حج کا ذکر کیا گیا ہے سورت کے اندر اس حوالے سے کہ بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، بدبختوں نے اسے شرک کا گڑھ بنا دیا ہے اور مشرکین کنٹرول کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 39 یہ فائٹ اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس کے بقول پہلی آیت ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اللہ کریم نے فرمایا میں نے انہیں اجازت دے دی ہے، they should fight in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to protect their lives, to protect their property, to protect their dignity, honor and respect, and to protect their faith and belief even۔ تو یہ جہاد اور قتال کی پہلی آیت ہے۔
اور اسی آیت کے بعد سفر، ماہ سفر سن 2 ہجری میں سب سے پہلا غزوہ جو ہو چکا تھا، حضور نے ایک مہم اور ایکسپیڈیشن روانہ کیا تھا، اور اسی کا نام ہے غزوہ ابوا یا غزوہ ودان، بحیر احمر یا ریڈ سی کی ساحل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہم بھجوایا تھا۔ یہ سب سے پہلی مہم تھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد۔ بنیادی موضوعات، کفار سے خطاب ہے کہ آپ خدا کی توحید کو جھٹلا رہے ہیں، غضب کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، اور اللہ کے عذاب سے آپ لوگوں کا واسطہ پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ دیکھیے آپ بدبختوں نے اللہ کے گھر کے راستے بھی اپنے مخالفین پر بند کر دیے، حالانکہ یہ تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے کہ کسی نے حج یا عمرہ کرنے سے کسی کو روکا ہو اور آپ اپنے مخالفین کو روک رہے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اذن عام دیا تھا اور اجازت عام دے دی تھی۔ اور دوسرا خطاب ہے مسلمانوں سے کہ جب آپ کو قوت اور حکومت حاصل ہوگی تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر سورت کے اخیر میں خطاب ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، او انسانو، اتقوا ربکم، ڈریو اپنے پروردگار سے۔ اتقو کا مسئلہ ہے، امانہ ہے، اصل میں بچ کے رہنا، اپنے پروردگار کے عذاب سے بچ کے رہیے، اپنے پروردگار کے عذاب سے بچ کے رہیے۔ تو یہ 2 چیزوں پہ موقوف ہوتی ہے، پروردگار سے محبت اور اس کی مخالفت سے ڈرنا، پروردگار کی محبت اور اس کی مخالفت سے ڈرنا۔ تو اس لیے عموماً ہم اتقو اسی کا معنی کرتے کہ اتقوا ربکم، ڈریو اپنے پروردگار سے، وائلیشن نہ کرو، وائلیشن نہ کرو۔ یا ایھا الناس، او انسانو، اتقوا ربکم، ڈریو اپنے پروردگار سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تاکہ قیامت والا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا ارتھ کویک اللہ کریم نے وارن کر دیا ہمیں کہ 2 زلزلے آئیں گے، ایک جب دنیا فنا ہوگی وہاں بھی زلزلہ آئے گا، جب ایک بار پھر آپ کو زندگی دی جائے گی تو ایک دوسرا زلزلہ آئے گا۔ تو یہ سورہ حج میں پہلے والے زلزلے کا تذکرہ ہے، سورہ الزلزال میں دوسرے والے زلزلے کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس، و انسانو، اتقوا ربکم، after this، یا ایھا الناس، و انسانو، اتقوا ربکم، ڈریے اپنے پروردگار سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، تاکہ قیامت والا اور ساعت والا زلزلہ شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس جیسا بڑا زلزلہ دنیا نے اور زمین نے کبھی دیکھا نہیں، بگ بینگ کے بعد اس جیسا بڑا زلزلہ یہ دنیا نے دیکھا نہیں۔ بگ بینگ کا تذکرہ وہ تو سورہ انبیاء میں گزر گیا کہ اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین یہ ایک دوسرے کے اوپر دیگچی اور ڈھکنے کے طور پر پڑے تھے، تو ففتقناہما، ہم نے ایک زبردست بلاسٹ کروا دیا، آسمان اور زمین کو ایک دوسرے سے الگ کروا دیا، اور سائنسدانوں سے کہتے ہیں کیا بگ بینگ۔ تو ایک دوسرا بگ آئے گا اور اسے کہتے ہیں پھر بگ کرنچ، تو بگ کرنچ آئے گا جب یہ ساری چیزیں تخت و تاراج ہو جائیں گی۔ تو ان زلزلۃ الساعۃ سورہ انبیاء میں بگ بینگ کا تذکرہ ہوا، تو یہاں پہ بگ کرنچ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں فاروق صاحب؟ یہ دیکھیے چودھری صاحب نے یہ سائنس میں پڑھا ہوا تھا، چودھری صاحب پڑھا؟ اس کا یا ایھا الناس، و انسانو، اتقوا ربکم، ڈریو اپنے پروردگار سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت والا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے، اور ایسا بڑا زلزلہ کہ کسی ریچر سکیل پر آپ اس کی پیمائش اور میئرمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ریچر سکیل کا بھی تو خاص ڈگریز ہوتی ہے کہ وہاں تک وہ پیمائش کرتا رہے گا زلزلہ کتنا ہے، زلزلے کی پیمائش کتنی ہے، لیکن وہ ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، زمین اتنی ہلے گی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے ہلنے کی، جتنا اس میں ٹیلنٹ ہے ہلنے کی، تو وہ ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی اللہ کریم اس کو ہلا دے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اسے شیء عظیم کہہ دیا، اور جس چیز کو اللہ بڑا کہہ دیتا ہے تو ہوا کہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت والا زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے، اور کیسی بڑی چیز؟ یوم ترونہا،
یوم ترونا تزل کل مرضعۃ، وہ دن جب آپ اس زلزلے کو دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تزل کل مرضعۃ عما ارضعت، لا تعلق اور غافل ہو جائے گے، کل مرضعۃ ہر نرسنگ مدر، عما ارضعت اپنے اس بچے سے جس کو وہ دودھ دے رہی ہے۔ تو دنیا میں جتنے سارے انقلابات آئے، ممتا کی پیار بچے کو اپنے سینے سے نہیں جدا کرنے دیتی۔ ماں پہ جتنی بھی مصیبت آ جائے، باپ آپ کو چھوڑ جائے گا، لیکن نرسنگ مدر وہ کبھی دودھ پینے والے بچے کو نہیں چھوڑتی، اسی کے لیے رات کو وہ جاگے رہتی، سارے تکالیف اپنے اوپر اٹھاتی رہتی۔ لیکن اللہ کریم نے فرمائی اس لیے کہ مصیبت عظیم تر نہیں آئی، جب زلزلہ تو سا آ جائے گا تو وہ بچے کو دور پھینکے گی۔ یوم ترون، اب اس سے بہترین تصور عام کامن مین کے لیے اللہ کریم اور کیا دے سکتا تھا؟ تو یہی دے دیا کہ کامن مین اور کامن انسان کو اس کی سمجھ آئے کہ وہ کتنا ہیبت زدہ ہوں گے لوگ جب ممتا کی محبت وہ بھی جواب دے جائے گی اور وہ اپنے بچے کو دور پھینکیں گی۔ یوم ترونا، جس دن آپ دیکھو گے اس زلزلے کو، مشاہدہ کرو گے، تذہلو غافل اور لا تعلق ہو جائے گے، کل مرضعۃ ہر نرسنگ مدر، عما ارضعت اس بچے سے جسے وہ دودھ پلا رہے ہیں، یہ ایک، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ڈیلیور کرے گے، کل ذات حمل ہر پریگننٹ عورت، ہر پریگننٹ عورت حملہا اپنے بچے کو جو اس کے ووم میں ہے، وہ ہیبت کی وجہ سے اس کی ڈیلیوری بیفور ٹائم ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ڈیلیور کر جائے گی ہر پریگننٹ عورت یا ہر پریگننٹ حیوان، ایون ہر پریگننٹ حیوان، ایون اینیمل، ایون کیا حملہا جو کچھ اس کے ووم میں ہے وہ بیفور ٹائم ڈیلیور ہو جائے گی، گر جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور ڈیلیور کر جائے گی ہر حاملہ حیوان اور انسان، حملہا اپنے بال کو، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا اور دیکھیں گے آپ لوگوں کو، سُكَارًا بے ہوش، کھوما میں ہو جائیں گے۔ سارے لوگ کس چیز میں چلے جائیں گے؟ وہ کھوما میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کوما میں اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے کوئی وہ باہر اٹینڈ کیا ہوگا، کوئی باہر اٹینڈ کیا ہوگا، کسی شراب خانے سے ہو کے آئے ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ نہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وہ انٹاکسیکینٹ کی وجہ سے ڈرنک نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کی عذاب بہت بڑی شدید چیز ہے جو انسان کے ہوش و حواس ختم کر دے گی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ سوچیں کہ لوگوں نے شراب نوشی کی ہوگی تو اس لیے کوما میں ہوں گے، ڈرنک ہوں گے۔ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ وہ ڈرنک ہوں گے، پیچھے کہا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وہ ڈرنک بھی کاز آپ انٹاکسیکینٹ نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے سینس ختم کیے ہوں گے، سینس کو بیٹھے ہوں گے۔ اس میرے خیال میں ان تین تصورات سے ہیبت کا زیادہ اچھا تصور اور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایسا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نرسنگ مدر بچے سے لا تعلق، پریگننٹ وومن ڈیلیوری بیفور ٹائم، اور لوگ سارے ہوش و حواس ختم، تو بس یہ ہو سکتا ہے۔ ابھی اللہ کریم نے ایسا پیمانہ دے دیا کہ سارا میں رہنے والا انسان بھی اس پیمانے کو سمجھتا ہے۔ اگر اللہ کریم ریچر اسکیل کی بات کرتا یا کسی دوسرے میٹر کی بات کرتا تو صرف امریکہ والے جانتے ہوتے ہیں، صحیح؟ ہمارے پاکستان کے دیہات میں جو دور دراز ماؤنٹین میں رہتے ہیں ان کو اس کا کیا، اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی زلزلہ آ گیا تھا وہاں کیلیفورنیا میں 15 ریچر اسکیل، وہ کہے گا تو زلزلہ تھا کیا بھائی، 4 سے آگے چلا جاتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، 4 سے یا 5 ڈگری سے آگے چلا جاتا ہے ہاں تو بیڑا غرق ہو، لیکن وہ تو ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے، وہ جانتے ہیں کہ 5.6 یا 6.5 پر کیا کچھ قیامت رونما ہو گئی ہوگی، صحیح؟ لیکن اللہ کریم نے صرف امریکہ کے ٹیکنیشین کو اور سائنسدانوں کو نہیں سمجھانا تھا، سرحد کے ماؤنٹینز میں اور بلوچستان کے پہاڑوں میں رہنے والے اور تھر میں، ہاں کہاں سارائے تھر میں رہنے والے ان ہاریوں کو بھی سمجھانا تھا کہ انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ قیامت والا زلزلہ کتنی عجیب شے ہے اور کتنی عظیم چیز ہے۔ تو کہہ دیا کہ نرسنگ مدر بچے سے لا تعلق، پریگننٹ وومن ڈیلیوری بیفور ٹائم، سارے لوگ ہوش و حواس کو بیٹھیں گے۔ چلیے کیا اللہ ہے، عجیب انداز سے سمجھاتا ہے۔ یوم ترونا تزل کل مرضعۃ اس دن، ترونہا جب آپ دیکھ لیں گے اس زلزلے کو، تزل کل مرضعۃ
عما ارزات لا تعلق اور غافل ہو جائے گی ہر نرسنگ مدر عما ارزات اپنے اس بچے سے جس کو دودھ دے رہی تھی وتضع کل ذات حمل حملہ اور ڈیلیور کر جائے گی کل ذات حمل ہر پریگننٹ وومن یا پریگننٹ اینیمل ایون حملہ اپنے بوجھ کو وترى الناس سکارا اور دیکھتے رہیں گے آپ انسانوں کو سکارن بے ہوش وما هم بسکارا وہ ڈرنک نہیں ہوں گے ولکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے شدید چیز ہے. تو یہ پہلے والا زلزلہ جس کے اساس پر دنیا ختم ہو جائے گی, جس کے اساس پر دنیا ختم ہو جائے گی. بگ کرنچ سائنسدانوں سے کہتے ہیں کہ بگ کرنچ CRUNCH کہ یہ بگ کرنچ ہوگا, سارے کرنچ ہو جائیں گے, سب کچھ کرنچ ہو جائے گا. اب 40 سال بعد ایک تیسرا زلزلہ آئے گا. پہلے والا تو ابتدا میں آیا جب لاسٹ ہوگی اور کائنات منظر عام پہ آئے. دوسرا والا یہ کہ سارے کائنات فنا ہو جائیں گے. اور تیسرے والا وہ جب اللہ ایک نئی دنیا بسائے گا اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اس زلزلے کا ذکر سورہ الزلزال میں ہے. آپ ذرا جائیں سورہ نکال لیا. اذا زلزلت الارض زلزالها جب ہلایا جائے گا زمین کو. اب اللہ کریم نے یہاں پہ پیریڈ نہیں لگایا, فل سٹاپ نہیں لگایا. اذا زلزلت الارض اگر ایسا کہتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ جب ہلایا جائے گا زمین کو. جب ہلایا جائے گا زمین کو تو 94 میں یہاں بھی ہلایا تھا. صحیح. اب گزشتہ سال پتہ نہیں وہ طائفے میں کہ کہاں پہ ہلایا تھا. صحیح. اور ترکی میں ہلایا تھا گزشتہ سال. تو یہ ہلانا تو روزانہ ہوتا ہے. صحیح. تو اگر اس قسم کی امبیگوس بات اللہ کریم کرتا تو ہم بھی ششپنج میں پڑ جاتے. پتہ نہیں کون سے ہلانے کی بات ہو رہی ہے, 94 کے گرینیڈا ہل اور میپرج والے کی, یا طائفے والے کی, یا وہ ہمارے بشام پٹن والے کی جو ارلی 70s میں آیا تھا, یا کوئٹہ والے زلزلے 30s میں آیا تھا, یا فلاں والا زلزلہ فلاں. نہیں, اللہ کریم نے فرمایا زلزالہ. یہ سارے تو مائنر جھٹکے ہیں. یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ مائنر جھٹکے ہیں. اللہ کریم فرماتے جب میجر جھٹکا دیا جائے گا. تو اس لیے پیچھے کہہ دیا زلزالہ ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی, کہ جو اس میں ہلنے کی قوت ہے. صحیح. ابھی تو اس طرح ہوتا ہے. صحیح. اور وہ جو ہوگا تو وہ ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی, کہ جہاں تک وہ سوئنگ کر سکتا ہے تو وہاں تک سوئنگ کرے گا. تو اس لیے پیچھے فرمایا اذا زلزلت الارض, ہاں یہ لفظ کہہ دیں آگے زلزال, وہ جھٹکا جو زمین کا جھٹکا ہوتا ہے. تو جھٹکے سارے زمین کے, لیکن جسے آپ زمین کے جھٹکے کا ٹائٹل دے دیں تو اٹ مینس کہ اس سے آگے پھر اس میں سوئنگ بھی ہے. اس سے آگے سوئنگ نہیں, بس وہاں پہ میٹر سٹاف ہے, وہاں پہ میٹر سٹاف ہے 180. تو 180 کلومیٹر لکھا ہوتا ہے نا. ہاں نہیں 180 وہ اس میں آپ کے اسپیڈ میٹر میں لکھا ہوتا ہے 180. تو اس سے آگے پھر اٹ مینس کہ بس اس موٹر میں 180 سے آگے کوئی سوئنگ نہیں کہ اس سے زیادہ دوڑے. تو فار ایگزامپل کہ کوئی میٹر ہے خاص جو اللہ کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ میٹر تک جا پہنچے گا, اسی سے آگے اس میں سوئنگ. زمین اپنے سارے بوجھ کو, جتنی ساری چیزیں اس کے پیٹ کے اندر ہیں وہ سارے کی سارے نکالیں گے. مردے بھی نکالیں گے, گولڈ بھی نکالے گا, کوئلہ بھی نکالے گا, سلور بھی نکالے گا, جست بھی نکالے گا, تانبا بھی نکالے گا, لیڈ بھی نکالے گا, جو کچھ ہے سب کچھ نکل آئے گا. واخرجت الارض اثقالها, اثقال پلورل ہے ثقل کا. ثقل کا معنی وہ بوجھ جو اس کے پیٹ کے اندر ہے. تو زمین اپنے سارے بوجھ نکل لائے گی. صحیح. اب یہاں پہ ہم جو نکال لاتے ہیں, یہاں پہ ہم جو نکال لاتے ہیں, تو ایک گیس جو نکال لاتے ہیں کتنی ہمیں بورنگ کرنی پڑتی ہے, کتنے اور کتنے ہمیں ریسرچ کرنے پڑتے ہیں. جیولوجسٹ رپورٹ دے دیتے ہیں, وہاں پہ کھدائی شروع ہوتی ہے, کہتے ہیں کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی, رپورٹ غلط تھی, کوئی چیز ہاتھ نہیں ہے. کبھی جیولوجسٹ رپورٹ دے دیتے ہیں یہاں سے تیل نکل آئے گا, کوئی ہارٹ میں رپورٹ دے رہی تیل نکل آئے گا, تیل نہیں نکل آیا, وہاں سے گیس نکل آیا. تیل نہیں نکل آیا, کیا نکل آیا؟ گیس نکل آیا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ تو بورنگ کر کے تھوڑی سی چیز حاصل کرتے ہیں, میں جو بورنگ کروا دوں گا تو سب کچھ نکل آئے گا. صحیح. سب آئے گا. تو جب سب باہر آئے گا تو انسان اپنے مشاہدات کے اساس پر حیرانگی کا, جسٹ امیزنگ, مالا سب کچھ باہر. وقال الانسان مالا, انسان چیخ اٹھے گا, مالا یہ زمین کو کیا ہوا, یہ تو اتنی بخیل تھی کہ ہم کھدائی کر کر کے کچھ نہیں دیا کرتی تھی کہ ناکام ہو گیا. کنواں ناکام, کنواں ناکام ہو گیا, بورنگ ناکام ہو گیا, چیز ہاتھ نہیں آئی, آج کیا ہوا کہ سب کچھ نکال لایا. تو اللہ کریم نے فرمایا
کہ یوم تحدث اخبارہا، اسی دن یہ زمین خود بول پڑے گی بان ربک اوحالا، کہ میرے پروردگار کا حکم ہے میں سرتابی نہیں کر سکتی تھی، اللہ نے حکم دے دیا کہ نکالو تو میں نے نکال دیا۔ اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے جو آپ حیران ہو رہے ہیں؟ یوم تحدث اخبارہا، یہ اپنی نیوز خود دیتی رہے گی، تحدث اخبارہا، اٹ ول گیو اٹس نیوز اٹسیلف۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی دن آپ کو کسی جنگ اور کسی دن نیوز اور انٹرنیٹ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کہ وہاں سے معلوم کریں کیا کچھ ہو رہا ہے Y2K کا۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، یہ زمین خود ہی بتا دے گی، یوم تحدث اخبارہا، اٹ ول ریلیٹ اٹس اون اسٹوری، its own story and very brief, very in 2 or 3 words بأن ربك أوحالا. That is because of the order of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح، اللہ کریم نے فرمایا کہ اس نے اتنے صفحے آپ کو نہیں پڑھانے۔ سوری صاحب، کیا آسان بات ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحالہا، کہ آپ کے پروردگار نے اس کو حکم دے دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، اسی دن جب ظاہر ہو جائیں گے لوگ زمین سے نکل کے، اشتاتن، ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ، ایک دوسرے کے ساتھ مکس۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جب لوگ نکل آئیں گے، اشتاتن، مکس گیدرنگ ہوگی وہاں پہ۔ ہاں، ہم نے یہاں دنیا میں قیامت برپا کی ہے کہ مکس گیدرنگ ہونی چاہیے۔ بھائی یہ مکس گیدرنگ ہوئی کب؟ قیامت میں، جب کسی کو آگے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی تو وہاں پہ مرد عورت سارے مکس ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے کفن تو گئے گزرے ہوں گے، وہ تو زمین کا چکی ہوگی، تو جب ہم نکل آئیں گے تو آپ نے فرمایا ہے کہ ننگے ہوں گے، تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ تھی پردہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں کو کسی اور چیز کی فکر تھی، حضرت عائشہ کو اپنے پردے کی فکر تھی کہ اللہ کے نبی جب ہمارے کپڑے نہیں ہوں گے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے ننگے حالت میں۔ تو حضور نے فرمایا اما سمعت یا حریرہ یا حمیرہ، او دی ریڈ گرل، او سرخ لڑکی، کیونکہ حضرت عائشہ رنگ کی سرخ سفید تھی، تو حضور علیہ السلام کبھی پیار سے اسے حمیرہ کہا کرتے تھے کہ او حمیرہ، آپ نے اللہ کی بات نہیں سنی کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کی وہ کیفیت ہوگی کہ آگے پیچھے کی اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے آگے کیا اور پیچھے کیا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی ذات میں اتنا مشغول ہوگا کہ اسے اپنی ذات کے علاوہ کسی آگے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی۔ بس ہماری یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال اور ان کا کردار دکھایا جائے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں کہ یہ تھا آپ کا عمل، تاریکی میں کر چکے تھے آپ سمجھتے تھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھیے پوری ویڈیو کیسٹ ہے ہمارے پاس۔ لیروا اعمالهم، یہ نہیں کہ آپ کو صرف اعمال کا جزا یا سزا، نہیں، اللہ کریم پہلے آپ کی پوری فلم آپ کو دکھائے گا، یہ آپ دیکھتے رہیں، یا دیکھتے رہیں اپنے کمپیوٹر پر۔ لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ایون دو اتنی لٹل بٹ جو آپ خیر یا شر کر چکے ہیں آپ کے کمپیوٹر پر آتا رہے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وقالوا ما لهذا الكتاب، لوگ کہیں گے عجیب سی ڈی ہے یا عجیب چپ سے عجیب پیڑنگ کی گئی ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، اتنی لٹل بٹ چیز کو بھی نہیں چھوڑ چکی۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد، اللہ کریم فرماتے جو کچھ بھی کر چکے ہیں وہ آپ کے اسکرین پہ آئے گا، کیونکہ آپ کا پروردگار کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کہ کوئی نہ کر چکا ہو گناہ اور اس کے پلے ڈال دیا۔ وہاں Y2K کا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ اس زلزلے کو دیکھ لیں گے، مشاہدہ کرو گے، تذہل کل مرضعۃ، جب غافل ہو جائے گی ہر نرسنگ مدر، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا چکے ہیں، وتضع کل ذات حمل، اور ہر حامل اور پریگننٹ اینیمل اور وومن وہ ڈیلیور کرے گی حملہ اپنے بار کو، حمل مین وہ بار جو پیٹ کے اندر ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو سکارا، بے ہوش، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ ڈرنک نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کے عذاب بڑی شدید چیز ہے۔ اب اللہ کریم نے سورت کے ابتدا میں ہمارے ذہن میں یہ بات رکھ دی کہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، یہ جو مرحلہ آنے والا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ آپ کو وہاں نجات ملے۔ تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جسٹ امیزنگ، لک ایٹ دیز اسٹوپڈ پیپل،
کہ ابھی اسٹوپڈس کو دیکھیں وہ اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہیں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے جو وارننگ دے دی کہ اس کے لیے کوئی تدارک کا انتظام کریں کہ کون سا راستہ ہے کہ اس مصیبت سے نجات ملے یا مصیبت کے دن تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ادروائز، وہ تو اللہ کے ذات میں جھگڑا کرتے ہیں بدبخت لوگ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ من وہ ہیں یجادل فی اللہ جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے ذات میں، یجادل فی اللہ اللہ کے وجود میں، یجادل مجھے دیکھیے یجادل فی اللہ اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہیں، یجادل فی اللہ اللہ کے وجود میں ریزننگ کرتے ہیں، یجادل فی اللہ اللہ کے توحید میں اور ونس میں ریزننگ کرتے ہیں، یجادل فی اللہ اللہ کے قدرت پاور اور قوت میں وہ ریزننگ. اللہ کریم فرماتے ہیں اسٹوپڈ لوگ ہوتے ہیں جو یا تو اللہ کی ذات میں اور وجود میں ریزننگ کرتے ہیں یا توحید میں ریزننگ کرتے ہیں یا اللہ کے پاور میں ریزننگ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اسی میں ریزننگ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سارے پارٹنرز بنا دیتے ہیں. ہمارے خورشید بھائی کو زیادہ پتہ ہے اس لیے کہ ہمارے پیدائش سے تو پہلے ہندو چلے گئے ہمارے علاقے سے، لیکن ان کو ہندوستان میں تو اب بھی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ڈھیر سارے ہندو. تو انہوں نے کتنے سارے بنا دیے ہیں، بہت سارے رکھے ہوئے ہیں. یہ سارے رام صاحب، بہت سارے رام